فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز و محترم بزرگو، جوانو، عزیزو، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت دی ذات دا بے حد و بے حساب انگنت و لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے منو آپ حضرات نو دنیا دے کم کاج معاملات مصروفیات چھوڑ کے خالصتاً اپنی رضا واسطے اپنے پاک سچے سچے سونے گھر مسجد شریف دے اندر حاضر ہون دی ہمت و توفیق نصیب فرمائے. تمام تعریفاں حمداں ثناواں اللہ دی ذات نو لائق نے جو میرا آپ دا تمام عالمین دا رب حاکم مختار رزاق رحیم کریم علیم بذات الصدور جس نے قبضہ قدرت بھی ساری کائنات رب العالمین دی ذات دا لکھ لکھ شکر. نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے انہیں ہمت و توفیق نصیب فرمائی اور یہ بھی اللہ دا کرم ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب نصیحت کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب نو ہمت و توفیق نصیب فرمائے.
زندگی وچ پھر وہ دن قریب آن والے نے کہ جنہاں دے متعلق حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، اے میری قوم، اے لوگو، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب دا مہینہ ہے۔ جس ماہ مبارک جو اسی ان گزر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے انہوں اپنے نال منسوب کیتا ہے۔ آن والے مہینے نو اللہ تعالیٰ دے محبوب نے رب نال منسوب کیتا ہے۔ دن سارے اللہ دے، مہینے سارے اللہ دے، وقت تے گھڑیاں لمحات سارے اللہ دے، اللہ مالک الملک ہے۔ لیکن کچھ چیزاں ایسیاں نے کہ جنہاں وچ اللہ تعالیٰ نے انہاں مہینیاں تے دناں نو فضیلت نصیب فرمائی ہے۔ جیسا کہ جمعہ نو فضیلت، دن سارے اللہ دے، اور مہینیاں وچ اللہ نے ماہ مقدس رمضان نو فضیلت نصیب فرمائی ہے۔ تو اس ماہ مقدس دے اندر بھی، شعبان المعظم دے اندر بھی، اور گزرے ہوئے رجب شریف دے اندر بھی تاریخی حوالے نال، اسلامی حوالے نال بہت ساریاں یاداں اور بہت سارے عظیم لوگ نے جنہاں نے وابستگی، جنہاں دا تعلق انہاں دناں دے نال ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو آیت کریمہ میں دوران خطبہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے، آج میں تھوڑے جے وقت دے اندر چاہنے انہاں دو ہستیاں تے ذکر کیتا جائے جیڑیاں کہ نبی علیہ السلام نو پیاریاں نے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نو بھی پیاریاں نے۔ حضور نے فرمایا میں انہاں نال پیار کرنا ہے، اور عرض کی تھی کہ اے میرے مالک، میرے خالق، میرے اللہ، تو بھی انہاں نال پیار فرما، اور مولا جڑا انہاں نال پیار کرے تو دے نال بھی پیار فرما۔ یہ حضور کی دعا ہے، مالک میں انہاں نال پیار کرنا، یا اللہ تو بھی محبت فرما، اور مالک جڑا انہاں نال پیار کرے تو دے نال بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کائنات دے اندر روز ازل تو لے کے روز آخرت تک ایک دنیا دا سلسلہ ہے، قدرت دا نظام ہے۔ فرمایا محبوب، اس تھوڑی جی عارضی دنیا دے اندر ہر آدمی اپنے باپ تو پہچانیا جائے گا، اودی جد، اودی وراثت، اودہ سلسلہ، اودی پہچان، اودے باپ دادا نال قربان جائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیویوں عورتوں پریشان نہیں ہونا کہ اللہ نے دنیا تے مرد نو فضیلت دیتی ہے، اودی پہچان ہے۔ فرمایا قیامت والے دن ہر کوئی جدوں بلایا جائے گا، پکاریا جائے گا، میرے نبی نے فرمایا باپ دی بات ختم ہو جائے گی، ہر کسے نو اودی ماں دے نال پکاریا جائے گا۔ وہ دن اللہ، حضور نے فرمایا ماں دے نال پکاریا جائے گا، باپ دی پہچان ختم، ماں دا تعلق شروع۔ اللہ تعالیٰ نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو میرے اور آپ دے کائنات دے والی رحمت للعالمین نبی نو اللہ تعالی نے بظاہر بڑی عمر والے طویل عمر جنہ دی گزری ہوئے بیٹیاں دی نعمت تو نوازیا نہیں، اولاد دیتی بیٹے مگر چھوٹی عمر انہاں دا وصال ہو گیا۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو جو عطا فرمائیاں انہاں نے بڑی عمر پائی، تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اس خبر تو آگاہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جبریل نے آن کے مینوں یہ خبر دیتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا میرے محبوب ہر انسان دی تمنا ہوندی او دا پتر ہووے او دا بیٹا ہووے او دی جد گنی جائے، محبوب اللہ پیا کہندے اللہ نو انج منظور نہیں، مولا بات اے معاملہ میرے نال کیویں ہوے گا؟ فرمایا محبوب اللہ تعالیٰ تیری بچی فاطمہ نو 2 بچے دے گا، ایک دا نام حسن ہوئے گا، دوجے دا نام حسین ہوئے گا۔ میرے محبوب ایک سر تو لے کے ناف تک تیرا ہم شکل ہوئے گا اور دوجا ناف تو لے کے پیرا تک تیرا ہم شکل ہوئے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ جبریل نے مجھے آ کر بتایا 2 بچے اللہ دے گا اور دونوں تیرے جسم کے آدھے آدھے ہم شکل ہوں گے۔ اللہ میرے محبوب بچے تیری بیٹی فاطمہ دے ہون گے، ہم شکل تیری ہون گے، اور میرے کریم محبوب کہہ دیو اعلان کر دیو انہاں بچیاں تو اللہ تعالیٰ توڑی جد چلائے گا، وہی توڑی پہچان بڑھن گے، ایک دانا حسن دوجے دانا حسین ہوئے گا، ایک دانا شبر دوجے دانا شبیر ہوئے گا۔ شبر و شبیر ہوڑ گے۔ اللہ محبوب کہہ دیا لوگو ہر کسی دی جد ادھی پہچان ادا ترکا ادھے پتر والوں باپ والوں یعنی مرد والوں گڑیاں جاندہ ہے، لیکن میرے محبوب تیری جڑی جد تیری بیٹی فاطمہ والوں گڑی جائے گی، تیری بیٹی فاطمہ والوں گڑی جائے گی۔ میرے محبوب قیامت تک تیری اولاد تیری بیٹی جو اللہ چلائے گا اور دوانو 2 جڑے بیٹے دے گا، ایک نو ظاہری شہادت، ایک نو چھپی ہوئی شہادت، ایک نو زہر دیتا جائے گا، دوجے نو سرے میدان قتل کیتا جائے گا۔ محبوب اعلان کر دیو کہہ دیو کہ توڑے بیٹی دے 2 بیٹے توڑی پہچان بڑھن گے، پہچان بڑھن گے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جدوں میری فاطمہ نو اوپر نیچے دونوں بیٹے دیتے، اللہ اکبر، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میری بیٹی دا بڑا بیٹا میری امت وچ 2 قبائل نو بہت بڑی صلح کروائے گا، بہت بڑا کارنامہ سر انجام فرمائے گا، اور ایک میری بیٹی دا چھوٹا بیٹا حضرت حسین فرمایا اے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دے گا کہ حسین دی قربانی قیامت تک یاد زندہ ہوتا بندہ رہے گی۔ انہاں دونوں بیٹیاں کو اللہ بہت بڑا کم لگے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ میں چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر دونوں بیٹے شہزادے کھیل رہنے،
اور دونوں نے بلکہ یہاں تک بیان کیتا جانتا ہے کہ تختیاں لکھیاں اللہ اکبر اور تختی لکھن تو بعد دونوں شہزادے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ گئے اور آن کی عرض کر دینے نانا جی دسو نا کدا خط اچھا ہوئے کنے بہترین لکھے ہے جویں آپ دے گھراں وچ میرے گھراں دے اندر پوتے پوتیاں یا دوتے دوتیاں نانے دادے کول آ جاندے نے بابا جی دسو نا کنے اچھا لکھے ہے دونوں شہزادے رسول دو عالم دی بارگاہ دے اندر آئے میرے نبی کریم نے دونوں دیاں تختیاں ویکھیاں اور دونوں دے چہرے اول رسول اللہ نے تکیا میرے نبی نے فرمایا کنوں کواں کے ٹھیک ہے کنوں کواں کے ٹھیک ہے اللہ اکبر وارحمت للعالمین نبی میرے نبی نو خیال آیا کہ دے آگ وچ فیصلہ کراں ایک وچ کراں تے دوجے دا دل ٹوٹ جائے گا ایک دوجے آگ وچ کراں تے او دا دل ٹوٹ جائے گا وارحمت للعالمین نبی اللہ اکبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وہ نبی جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اللہ اب دونوں بیٹوں میں سے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے اللہ اکبر رحمت للعالمین نبی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا نبی سارے عالمین واسطے رحمت بن کے آیا دوواں شہزادیاں ول اور اللہ تعالیٰ نے اعزاز بھی دیتا جدو نبی علیہ السلام نل ہاں جی عیسائیاں نے مبالغہ کرنا چاہیا یعنی ایک ہوتا ہے مباحثہ بحث مباحثہ مناظرہ گفتگو کے ساتھ سوال و جواب ایک ہوتا ہے کہ اپنی جانوں کو لے آنا یہ کام کر دیتے ہیں جو بچ گیا وہ سچا جو مارا گیا وہ جھوٹا اللہ جب اس حد تک بات پہنچ گئی نا بات مبالغے پر آ گئی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یہودیوں عیسائیوں کیوں جھگڑ دیو اور کیوں اس بات سے بحث کر دیو کہ میں ملت ابراہیمی کی آیا ماں میرا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے میرا جد ابراہیم ہے اور تسی کہہ دیو کہ ابراہیم عیسائی سی کوئی کہندہ ابراہیم یہودی سی فرمایا میرا اللہ رحمان بیا کہندہ ابراہیم نہ یہودی نہ عیسائی سی بلکہ ابراہیم تو فقط مسلمان اور اللہ کا رسول تھا یہ قرآن نے بھی کہا حضور نے بھی کہا فرمایا پھر بھی تو نہیں مانتے تو پھر چلو آ جاؤ اللہ آ جاؤ اگر تسی اپنے دعوے دے اندر سچی ہو تو تسی بھی آ جاؤ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی آ جانا صرف میں نہیں آواں گا بلکہ میری آل بھی آئے گی میری آل بھی آئے گی پتہ چل جائے گا کون سچا وے اور نبی علیہ السلام نے انہاں دے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تیار ہو جاؤ علی تیار ہو جاؤ حسن و حسین دونوں بچیاں بھی تیار کر لو یہ پانچ ہستیاں نبی علیہ السلام دی ذات حضرت مولا علی سیدہ فاطمہ دی ذات حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دو میں بچے نے نبی علیہ السلام دے حکم دے تحت
مبالے کے لیے جا رہے ہیں، حق و باطل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور سرکار مدینہ نے فرمایا علی میں اگے ہوواں ہاں میرے پیچھے فاطمہ ہوئے گی اور فاطمہ دے پیچھے تسی ہوو گے اور دوویں معصوم بچیاں نو چادر دے اندر لپیٹ لواں گے۔ حضرت علی عرض کردے نے آقا یہ بھی قاعدہ قانون تے دستور بدل رہا وے، عورت نو مرد دے پیچھے ہونا چاہیے دے۔ فرمایا علی آج ایک بڑے اہم کام کے لیے جا رہے ہیں، آگے میرا قدم ہوگا پیچھے فاطمہ کا ہوگا اور فاطمہ کے پیچھے تو ہوگا۔ اے علی میرے قدم کے اوپر فاطمہ قدم رکھے گی اور فاطمہ کے قدم کے اوپر تیرا قدم ہوگا۔ آج ایسے کام کے لیے جا رہی ہے میری بیٹی کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ اے علی جب نیچے میرا قدم ہوگا درمیان میں فاطمہ اور اوپر تیرا ہوگا تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کا وہ پردہ ہے کہ آج اس کے قدم کو نہ زمین دیکھ پائے نہ آسمان دیکھ پائے۔ اتنا بھرم ہے فاطمہ کے قدم مبارک کو۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان بھی ہوا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب اللہ تعالیٰ نے تیری اولاد پاک تیری آل پاک وہ لوگ جن کی رگوں میں تیرا خون دوڑ رہا ہے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان سے رجس کو پلیتی کو دور کر دیا ہے اور وہ عزت والی چادر اللہ نے انہیں دی ہے جو قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گی۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی آل پاک کو دی ہے۔ اللہ اس موقع پر یہ ساتھ رہنے والے اللہ اکبر اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سب جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو جوانی کا عالم ہوگا شباب کا عالم ہوگا اور فرمایا سنو سنو میری بیٹی فاطمہ کے دونوں بیٹے حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے دونوں میرے بیٹے۔ اب جو بات میں کہہ رہا تھا سنیے وہ تختی والا عالم اللہ اکبر جب دونوں تختی لے کر اپنے نانا کے پاس آئے حضور سوچنے لگے کس کے بارے میں فیصلہ کروں کس کے بارے میں فیصلہ کروں کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا دل ٹوٹ جائے اور ایسا ہوتا تھا۔ اللہ حضور بڑی احتیاط کرتے تھے۔ نماز جمعہ کے لیے ایک موقع ایسا بھی آیا صحابہ فرماتے ہیں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور ایسے اچانک حضور منبر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماجرا کیا ہوا؟ مسجد کے دروازے سے دونوں شہزادے حضرت امام حسن حسین جب دوڑے دوڑے آئے تو کسی چیز کے ساتھ پاؤں آپ کا ٹکرایا اور گر گئے۔ ان کا گرنا حضور کو گوارا نہ ہوا بلکہ رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ دیا اور جا کر دونوں بیٹوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے پاس ایسے بٹھا کر رسول دو عالم نے دوبارہ خطبہ شروع کر دیا۔ اور ایک موقع پر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں تو بچے رو رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ان کو چپ کیوں نہیں کروایا ان کو رونے نہ دیا کر۔ حضرت سیدہ عرض کرتی ہیں بابا کیا کروں